بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیبا تیرا، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، سات پردوں میں نظر اور نظر میں عالم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا، اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، خوب روحوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں اجتماعی قربانی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے ہونے والی سالانہ اجتماعی قربانی کے جس سے لاکھوں مسلمان مستحقین سفید پوش افراد فیضیاب ہو سکیں گے اور اس کا گوشت ان میں تقسیم کیا جائے گا اور اس گوشت سے کھانے پکا کے بھی ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا احساس کیجئے کہ جن کی بساط میں قربانی کرنا تو دور ہے، گوشت خریدنا بھی جن کی بساط میں نہیں ہے، جن کی اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ گوشت خرید کر گھر لا سکیں، تو ایسے مسلمان بھائیوں بہنوں کو ہم جب گوشت محبت سے پیش کریں گے تو ان کے چہروں پر ایسے سمجھ لیجئے کہ زندگی کے آثار نمایاں ہوں گے، کیونکہ جو میں کہتا ہوں یہ بات، جو بھوکا ہوتا ہے وہ قریب مرگ ہوتا ہے، اور اگر اس وقت اسے آپ کھانا کھلا دیں تو گویا آپ نے اسے زندہ کر دیا، یہ اس کے مترادف ہے۔ تو کسی کو زندگی دینا، کسی کو حیات دینا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی اس فلسفے کو قرآن مجید فرقان حمید میں متعارف کروایا، تطعیم الطعام کا فلسفہ، کہ وہ اپنی صفت رزاقیت کی جھلک جب اپنے بندوں میں دیکھتا ہے تو انہیں وہ رحمان کے بندے کہتا ہے۔ رحمان کے بندے یعنی اس کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ پروٹوکول دیکھیں قرآن میں، الفاظ دیکھیں، رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ تعارف کروایا جا رہا ہے، آپ کا مالک، آپ کا خالق آپ کا تعارف کروا رہا ہے، لیکن اس تعارف کا مصداق ہونا یا اس تعارف کے شیلٹر میں، اس کے شیڈو میں آنا، یہ ہم پریکٹیکلی ثابت کر سکیں گے جب ہم نرمی سے چلیں گے، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کریں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گے۔ اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی دقتیں ہیں، بڑی مشکلات ہیں اور معاملات حل نہیں ہو رہے اور مسائل حل نہیں ہو رہے، میں ان سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں، کیا کسی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی کسی کی مشکل میں کام آئے ہو؟ کیا کسی کو کھلایا ہے، کسی کو پلایا ہے؟ کیا کسی بھوکے کو تلاش کر کے اس کی بھوک کا سامان کیا؟ کیا کسی بے کس کی داد کی؟ کیا اس کی کسی بے بس کی امداد کی؟ کسی کے لیے کچھ نفع بخش بنے ہو؟ اگر بنے ہو تو تعجب ہے کہ تمہاری زندگی میں مشکلیں کیوں ہیں۔ وہ یقیناً رب کی طرف سے آزمائشیں ہیں، کیونکہ وہ ایک بادشاہ نے جب کہا نا کہ مجھے اپنے وزیر سے کہ مجھے میری انگوٹھی کے نیچے ایک ایسی عبارت لکھ کر دو کہ میں خوشی میں ہوں تو دیکھ کر آسودہ ہو جاؤں، یعنی افسردہ ہو جاؤں، میں غم میں آ جاؤں، مبتلا ہو جاؤں، اور اگر میں غم میں مبتلا ہوں تو اس عبارت کو پڑھ کر وہ غم مجھ سے جاتا رہے اور میں خوشی کی کیفیت سے دوچار ہو جاؤں، تو ایسی کون سی عبارت؟ تو وزیر نے عبارت لکھ کر دی انگوٹھی کے نیچے بادشاہ کو، کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی کہ اگر وہ غم کا وقت ہے تو اسے پڑھنے پر خوشی کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور وہ خوشی کا وقت ہے تو اسے پڑھنے پر تب بھی خوشی کہ یہ وقت، اس پھر غم کی طرف کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ خوشی ہمیشہ رہے گی نہیں۔ تو آزمائش بھی اللہ اپنے بندوں کی لیتا ہے، آزماتا بھی اپنے بندوں کو ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن مجھے تعجب ان لوگوں کے احوال پہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں اور اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ ہم نے عمر بھر لوگوں کے فائدے کے لیے زندگی گزاری ہے اور آج ہم آزمائشوں میں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا، کیونکہ میرا آزمودہ اور میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جب آپ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ اجتماعی قربانی جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے گی، ان میں گوشت تقسیم کیا جائے گا، مستحق افراد میں گوشت تقسیم ہوگا اس قربانی کا، آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو آئیے اور بڑھ چڑھ کے اس دوہری نیکی میں کہ جس سے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی بجا آوری کا بھی موقع مل رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا بھی موقع مل رہا ہے۔ آپ اپنے گھروں پر بیٹھ کر لوگوں کی اس درجہ خدمت نہیں کر سکتے کہ جتنی ہم اجتماعی شکل میں کریں گے، یعنی
ان گنت لوگوں کی خدمت ہوگی، ان گنت لوگوں کو گوشت ملے گا، ان گنت لوگوں میں کھانے پکا کر تقسیم کیے جائیں گے۔ اس بچھنے والے بڑے اور عظیم دسترخوان میں اپنا حصہ شامل کیجئے۔ یہ ایک وسیع و عریض لنگر کا سلسلہ ہے، اور اس میں آپ اپنی جانب سے بھی کچھ پیش کر دیں۔ آپ کی جانب سے بھی آپ کے مسلمان بہن بھائیوں کے بھوکے پیٹ میں لقمہ جائے گا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکے کے پیٹ میں نوالے کا اتر جانا کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! اس جملے کی اہمیت کو سمجھیے۔ تو یہاں تفریق غریب و امیر بھی نہیں ہے، یہاں غرض صرف بھوکا ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادائیں یاد کیجئے، آج جن کی ادا کو دہراتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں، ان کی وہ ادائیں بھی یاد کیجئے کہ جب انہیں مہمان نہ ملا تو برہنہ پاک کئی میل تک کا سفر طے کیا اور مہمان کو تلاش کیا، اور جب مہمان ملا اسے گھر لے کر آئے، اس کی ضیافت کی، اس کی مہمان نوازی کی، اچھے سے رخصت کیا۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ اندازہ لگایا، آج تو ہمیں اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے جناب کہ جی میں آج یہ دل نہیں کر رہا، آج میں وہ کھا لوں گا، آج یہ دل نہیں کر رہا میں وہ کھا لوں گا۔ سوچیے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں کھانا ہی میسر نہیں آتا، جن کے پاس 2 وقت کا پورا کھانا بھی نہیں ہے۔ آپ وہ جو بچے ہوئے کھانے کے بھی اس وقت متلاشی ہیں کہ کسی کا بچا ہوا کھانا مل جائے ہم کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ وہ نوبت آپ پہ مجھ پہ نہ لائے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر اس درجے سے بچائے رکھا ہے، اللہ نے اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھا ہے، تو اس کا شکر کیجئے۔ اور اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کھا لیا پیٹ بھر کے اور کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے۔ بے شک یہ بھی شکر کی ایک منزل ہے، مگر یہ چھوٹی منزل۔ شکر کی بڑی منزل تب ملتی ہے جب آپ اپنے مال میں سے ان مستحقین افراد پر خرچ کریں اور ان کو ان کی مدد کریں، ان کی داد رسی کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جب آپ صاحب استطاعت ہو تو لوگوں کی مدد کرو۔ جب آپ ان کی مدد کریں گے، یہ عیال اللہ کے کنبے کی مدد کریں گے، اللہ کے کنبے کی پرورش میں آپ کچھ نہ کچھ آپ سمجھیں سہولت کار بنیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے شکر کی تکمیل اپنی جناب میں قبول فرمائے گا۔ یہ شکر کی تکمیل ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ناداروں کا ساتھ دیا جائے، مستحقین افراد کو تلاش کیا جائے۔ ہم نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مستحقین تلاش کیے ہوئے ہیں۔ سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے، ہم ان میں گوشت تقسیم کریں گے، ہم گوشت سے بنا کے کھانے ان کو پیش کریں گے۔ اور جانتے ہیں کہ کتنے جانور آج دیکھتے ہیں کون خوش نصیب لوگ آتے ہیں کن کو اللہ رب العزت یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ آ کے اس کے محبوب کے نام پہ قربانی پیش کریں۔ میں نے جب اعلان کیا تھا گزشتہ پروگرامز میں کہ آپ جب قربانی کریں تو اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں، کیونکہ یہی نام ہے جو ہم سب کے نام بھی رب کے حضور قبول کروائے گا اور اس کے لیے بہترین وسیلہ بنے گا، کیونکہ یہ نام اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتا، یہ نام اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اگر کوئی نام قبول نہ ہو رہا ہو تو اس نام کے ساتھ پیش کیجئے، دیکھیں وہ نام بھی قبول ہو جائے گا۔ تو کتنے لوگوں نے میرے اس اعلان پر، میری اس عرض پر ماشاءاللہ عمل کیا، اور بہتیری بکنگز ہمارے پاس ایسی آئیں۔ بہت سارے لوگوں نے ہمیں جو حصے لکھوائے، بڑا جانور لکھوایا، بکرا لکھوایا، تو کہا جی میری یہ قربانی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کی جائے۔ سوچئے، نبی پاک کے نام پہ قربانی، اللہ رب العزت کے لیے قربانی، اور اللہ کی مخلوق میں تقسیم ہوگا وہ لنگر، کتنی برکتوں والی قربانی ہوگی یہ، سوچئے ذرا کتنی برکتوں والی۔ میں نے کہا تھا کہ 7 حصوں پر مشتمل جو جانور ہوتا ہے، اگر آپ اس میں 5 حصے 5 تن پاک کے نام پہ ہبا کر دیں، اللہ اکبر، کیونکہ پہلا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضور سرور کونین کی شہزادی کونین کا نام سیدۃ النساء العالمین، اور اس کے بعد پھر مولا علی شیر خدا کا نام، پھر امام حسن کا نام، پھر امام حسین کا نام۔ ان 5 ناموں پہ جب آپ کریں گے قربانی، یہ 5 ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، حسنین و بی بی فاطمہ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 5 نام وہ مقدس اور بابرکت نام ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی طہارت کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وہ اجسام مقدسہ اور وہ اجسام معطرہ ہیں کہ نجاست ان سے دور ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو ان پاک ناموں کی بدولت اللہ ہم جیسے لوگوں کی بھی قربانیاں قبول فرمائے گا۔ جب آپ یہ 5 نام پیش کریں تو اس کے بعد جو 2 نام ہیں
وہ اپنے عزیز ترین لوگوں کے بھی پیش کر کے آپ دیکھیں وہ 2 نام، ان 5 ناموں کے صدقے قبول ہوں گے انشاءاللہ، وہ قربانی آپ کی قبول ہوگی اور آپ کو اس قربانی کے ثمرات، اثرات اور برکتیں دنیا میں ہی نظر آئیں گی۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آزما کے دیکھیے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں گی۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اجتماعی قربانی میں بکنگ کے لیے، تفصیلات کے لیے آپ ڈائل کر سکتے ہیں ہمارا UAN نمبر۔ جی ہاں، ہمارا UAN نمبر ہے 02111546984۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، بکنگ اور تفصیلات کے لیے، اپنی قربانیاں لکھوانے کے لیے آپ ہمارا UAN نمبر ڈائل کر سکتے ہیں، جو کہ ہے 02111546984۔ ہمارا فون نمبر ہے 02132728765۔ جی ہاں، ہمارا فون نمبر ہے 02132728765۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@kgnwt.org۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.kgnwt.org۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل اجتماعی قربانی میں پورے عالم اسلام کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، خصوصاً پاکستان کے لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے اور بڑھ چڑھ کر اپنی اپنی قربانیاں، اپنے اپنے حصے لکھوائیے، اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی سعادت اور اپنی اپنی توفیق اللہ کے حضور پیش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی قربانیاں رب کے حضور قبول ہوں، میں دعا گو ہوں۔ ہم آغاز کر رہے ہیں پروگرام کا اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک پاکستان کے مقتدر علماء بھی اور ممتاز ثناخان رسول بھی۔ بتاتا چلوں کہ حبیب میٹرو بینک کے آن لائن نمبرز آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، آپ اپنے فنڈز یہاں جمع کروا سکتے ہیں آن لائن، آپ رائٹ ناؤ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ چاہیں تو لیٹر بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ جی اس نام کے ساتھ اتنے شیئر ہیں، یہ بڑا جانور، اگر آپ بڑا جانور دینا چاہتے ہیں جس میں 7 حصوں پر مشتمل یعنی گائے اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو 87,500 پاک روپیز میں آپ 7 افراد کی قربانی کر سکتے ہیں، 7 افراد کا حصہ اس میں شامل ہوگا، 87,500 پاک روپیز اونلی۔ اور اگر آپ اس میں شیئر لینا چاہتے ہیں، ایک حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو 12,500 پاک روپیز میں گائے میں آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 23,000 پاک روپیز میں آپ ایک بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں، ایک فرد واحد کی جانب سے قربانی ہو جائے گی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ کسی فرد کی وہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر آج تک آئے ہوئے افراد کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت نام نامی اس میں گرامی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ قربانی کریں، اگر ایک شیئر لیں تو وہ ایک شیئر حضور کے نام پر ہو، اگر 7 حصوں پر مشتمل جانور دیں تو اس میں حضور کا نام اور پھر حضور کے گھر والوں کا نام ہو اور اس کے بعد آپ کے گھر والوں کا نام ہو، تاکہ آپ کی قربانی اللہ کے حضور مقبول ہو۔ میری بار بار آپ سے اپیل ہے کہ اپنی قربانیاں اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ کیجئے اور اللہ کی مخلوق کی اس سے خدمت کیجئے۔ یہ دیکھیے ARY کیٹل فارم ہاؤس کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ یہ جانور جن کی صفائی ستھرائی اور خوراک کا بہترین بندوبست کیا گیا ہے، بہت اچھے سے ان کا انتظام کیا گیا ہے، بڑا ڈسپلن سسٹم ہے وہاں پر اور بہت مناسب انداز سے جانور وہاں رہتے ہیں۔ ان کے لیے شیلٹر ہے کہ انہیں دھوپ نہ لگے، گرمی نہ لگے، اور ان کے لیے کھلی جگہ، کھلی زمین ہے جہاں پر وہ سیر و تفریح بھی کر سکتے ہیں اور انہیں کھلا بھی چھوڑا جاتا ہے، باندھ بھی دیا جاتا ہے وقت مقررہ پر۔ اور اس کے علاوہ ان کے چارے کا، ان کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے، ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس وقت آپ اس کے مناظر اور اس کی ایک جھلک دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ کسی گائے منڈی یا مویشی منڈی کے مناظر آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں، یہ آپ کو میں ARY کیٹل فارم ہاؤس کے مناظر دکھا رہا ہوں، جہاں پہ جانوروں کی خوراک کا، جانوروں کے کھانے پینے کا اور جانوروں کی صفائی ستھرائی کا بہترین اور عمدہ نظام موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور ان کی بہت اچھے سے نگہداشت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے اور پھر وقت مقرر یعنی ایام نحر میں، عید الاضحیٰ کے 3 دن انہیں اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری قربان گاہ بھی ہے اور یہ ہماری گوشت کے لیے تقسیم گاہ بھی ہے۔ اللہ کے حضور اس برس بھی سینکڑوں جانوروں کی قربانی پیش کی جائے گی اور ہزاروں لاکھوں مستحقین کی مدد کی جائے گی۔ آپ بھی مدد کریں اللہ کے بندوں کی، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مقتدر علماء اکرام موجود ہیں، تشریف فرما ہوئے ہیں ماشاءاللہ استاذ العلماء مفتی احمد منیر نورانی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، رات کے اس پہر ایک مرتبہ پھر آپ نے قربانی دی۔ ماشاءاللہ آپ نے یاد کیا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ، اور اس کار خیر میں ہمیں بھی شامل ہونے کا موقع ملے۔ آمین آمین۔ آپ شامل ہیں اور ظاہر ہے پورے شد و مت سے علماء کرام
لوگوں کو یہ ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ قربانی کی جائے، کیونکہ قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کے کوئی عمل نیک نہیں، اللہ کے حضور مقبول اتنا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ان 3 دنوں میں جتنا یہ ذبیحہ یعنی جانور کی قربانی ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہ جو نورانی نسبت ہے اس کا بھی ذکر کروں، یہ ہمارے پیر و مرشد شیخ کامل حضور قائد ملت اسلامیہ الحافظ القاری الحاج امام الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ الکریم کی مناسبت سے ان حضرات کو اتنے بڑے عالم دین کے اور اتنے بڑے ولی کی صحبت نصیب ہوئی، اور بالاتفاق میں بھی حضرت والا سے بیعت ہوں، اور حضرت صاحب ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور ایک اور ہمارے ماشاءاللہ عالم دین اور برادر طریقت برادر نسبتی جناب مفتی احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آج تو ماشاءاللہ سارے نورانی علماء آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین کا فضل ہے یہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا فیض جاری و ساری رکھے، اور یہ نہ صرف ان پر جو ان کے مرید ہیں بلکہ ان پر بھی جو ان سے محبت، معتقدین پر، سب ماننے والوں پر، چاہنے والوں پر اللہ ان کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ ممتاز و محترم ثنا خان رسول ہیں، حیدرآباد شہر سے ان کا تعلق ہے، اور جناب سید فصیح الدین سہروردی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے آپ شاگرد خاص بھی ہیں، اور ہو بہو ان کے انداز اور ان کی آواز میں ماشاءاللہ نعت شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ آواز عطا فرمائی ہے، بہت ماشاءاللہ زندگی سے نعت پڑھتے ہیں جناب ارشد نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ، ارشد سہروردی صاحب۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ مزاج اللہ ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں سلمان بھائی صاحب؟ اللہ کا کرم۔ ارشد بھائی میں چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہو اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ بسم اللہ۔ جس نے بنائی کہہ کے کون یہ کائنات ہے، سب سے معزز خالق اکبر کی ذات ہے، دن ہے معاش کے لیے، بہرے سکون ہے رات، دن ہے معاش کے لیے، بہرے سکون ہے رات، اس کے کرم کا آئینہ یہ دن اور رات ہے، اس کے کرم کا آئینہ یہ دن اور رات ہے، ہر روز ہے اس کی نئی شان کا ظہور، ہر روز ہے اس کی نئی شان کا ظہور، یہ سورہ رحمان میں خود اس کی بات ہے، توحید جو ہے بخشی رسالت نے ریاض، توحید جو ہے بخشی رسالت نے ریاض، وابستہ رہ اسی سے، اسی میں نہ
نے بنائی کہ کون یہ کائنات ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ارشد بھائی 2-3 شعر اس کے بھی ہو جائیں۔ میرے رب کہاں پہ نہیں، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیرا فیض فیض امیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، کبھی حمد تیری بیان ہو، کبھی نعت تیرے حبیب کی، کبھی حمد تیری بیان ہو، کبھی نعت تیرے محبوب کی ہے ریاض کی، یہی آرزو ہے ریاض کی، یہی آرزو ہے ریاض کی، کبھی حمد تیری بیان ہو، کبھی نعت تیرے حبیب کی ہے ریاض کی، یہی آرزو تیری شان جل جلالہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حافظ صاحب، اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ۔ ارشد سہروردی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں اتنی پیاری ان کی آواز ہے، لیکن خالد صاحب نے لکھا تھا کہ آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا، یہ عشق میرے نعت سناتے ہی رہیں گے۔ سرکار دو عالم سے بہترین تعلق اور نسبت یہ ہے، دیکھیں آواز کا اچھا اور بہترین استعمال یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں صرف کیا جائے، یعنی جب وہ آواز نکلے تو اس کے محبوب کی تعریف ہو، اس کے محبوب کی توصیف بیان ہو۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا تھا، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ،
یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہیں سنبھل کے آتا ہے تو جو شہر رسالت معاب میں، حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے اور باخدا نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کلام جو آپ کے استاد محترم نے بہت پڑھا، آپ نے بھی خوب پڑھا ہوگا کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ اور اسی کلام کا ایک شعر جو پڑھا نہیں جاتا لیکن مجھے بہت پسند ہے کہ نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ۔ دیکھیں حضور کی بارگاہ کے آداب دیکھیے گا، محض فوق صوت نبی تک بات محدود نہیں ہے، بات اس سے اوپر کی ہے، اور امام مالک نے بھی سمجھائی اور ہمارے فقہاء اور ائمہ سمجھاتے رہے کہ نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے۔ ارشد سہروردی صاحب نے بہت خوبصورت سمائک باندھا، اور جس طرح یہ اپنے استاد کا نام روشن کر رہے ہیں، میں نے کسی کو بھی جناب فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کو اس طرح ہو بہو پڑھتے ہوئے، بہت سارے لوگوں نے ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کی مگر جیسے ارشد سہروردی پڑھتے ہیں ایسے کوئی نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہمیشہ اپنے استاد کا ادب، یہ بڑی محبت کرتے ہیں اپنے استاد سے۔ میں ببانگ دوحل یہ براہ راست کہہ رہا ہوں کیونکہ بادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ یہ اپنے استاد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب بھی لائیو ٹرانسمیشن میں یا رمضان میں یا پری ریکارڈڈ پروگرامز میں میرے ساتھ کہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میرا نام لیں نہ لیں سلمان بھائی، میرے استاد حضرت جناب فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کا نام ضرور لیجئے گا، کیونکہ ان کے نام سے میرا نام ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، اور انشاءاللہ نعت رسول مقبول بھی ارشد سہروردی سے یکے بعد دیگرے سنیں گے، اور انشاءاللہ ماحول میں شہزادی لبنہ میری بہن سیالکوٹ سے ہمیں رابطہ کیا تھا، اور ایک ماشاءاللہ بڑا جانور یعنی ایک گائے پیش کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ۔ شہزادی لبنہ میری بہن، میں اگر آپ مجھے دیکھ رہی ہو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کی تمام مشکلات دور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی ہی آسانی پیدا کر دے۔ آپ نے اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے، دیکھیں ایک تو آپ نے قربانی کی ہے نا اللہ کی راہ میں، ایک اللہ کا حکم مانا، دوسرا پھر اللہ کے بندوں کی مدد کی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی سے کسی نے پوچھا کہ سارا دین 2 جملوں میں بتا دیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی اطاعت یعنی اس کا حکم ماننا اور اس کے بندوں کی خدمت، یہ سارا دین ہے۔ تو آپ نے اس ایک عمل سے سارے دین کی ایک عکس بندی آپ کو نظر آ رہی ہے حقیقت کی شکل میں، ان دنوں میں کم از کم دین کی تکمیل آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک تو آپ اللہ کا حکم مان رہی ہیں، دوسرا اس کے بندوں کی مدد کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شہزادی لبنہ آپ کے لیے میری بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے، بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ اور بھائی وقار علی نے بھی سیالکوٹ سے، شہزادی لبنہ نے بھی اور بھائی وقار علی نے بھی، انہوں نے ایک گائے پیش کی ہے، وقار علی نے ایک گائے پیش کی ہے اور ایک گائے شہزادی لبنہ نے پیش کی ہے۔ میں ان دونوں کے لیے بہت دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کا یہ قربانی میں حصہ لینا اپنے حضور قبول فرما لے اور ان پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ہر قسم کی آفت بیماریاں ان سے دور رہیں، کیونکہ انہی سے دور ہوتے، انہی کے نام سے سب مشکلیں ٹلتی ہیں کہ جن کے نام پر میں آپ سب کو قربانی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کیجئے، پہلا نام محمد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا کا نام آئے زبان پہ درود و سلام آنا چاہیے، اور یہ لازم و ملزوم ہے، جو اسے غیر ضروری سمجھے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس کو ناپسند تو بارے دیگر، یہ تو جس نے مطلب باتیں دیگر ہے، کسی نے اگر سوچا بھی خیال میں بھی کہ اگر نہیں بھی پڑھا اس کو غیر ضروری عمل سمجھا تو بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ کفر کے قریب جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو نبی محترم کا جب نام آئے ہمارے لب پہ درود و سلام آئے، نام آئے نہ آئے آپ کی یاد دل میں آتی رہنی چاہیے، حضور کی سیرت یاد رہنی چاہیے، کیسے میرے آقا میرے اور آپ کے نام پہ قربانی کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی ہم سب پوری امت مسلمہ کی طرف سے، یعنی اس بندگان خدا
خدا میں اور بندگان مسلمین میں جس بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی جانب سے قربانی رسول انعام کر چکے ہیں، کیونکہ پوری امت کی جانب سے آپ قربانی آپ نے کی ہے اور ہر سال کی ہے۔ ہم پہ لازم ہے کہ ہم ہر سال اپنے نبی پاک کے نام پہ قربانی کریں، آئیں بڑھ چڑھ کر نبی پاک کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ میں مفتی احمد منیر نورانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور حضرت سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہونے والی قربانی اور یہ جذبہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں نہ جانے ہر وقت کیوں ہماری فکر لگی رہی، جی اتنی رحمت، اتنی شفقت کہ جو نہیں آئے ان پہ بھی رحمت، قیامت تک آنے والوں کی جانب سے قربانی کر دی۔ جی اللہ اکبر، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد دائما ابدا، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ، وہ محبوب جو راتوں میں عبادتیں کر کر کے، اتنی عبادتیں کر کر کے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ اکبر، اتنی باتیں کر کر کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم آج دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ حضور نے جب بھی دعا کی ہے امت کے لیے کی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور خاص لمحے جب آئے حضور نے امت کے لیے دعا کی ہے۔ حضور کی جب ولادت ہوئی، آپ کی پھوپھی جان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، ننھے لب ہل رہے ہیں، تو میں نے کان لگا کے سنا تو حضور کہہ رہے تھے رب حب لی امتی، رب العالمین میری امت کو معاف فرما دے۔ معراج کی رات حضور نے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا مانگا؟ اپنی امت کی بخشش مانگی۔ غاروں میں رو رو کے، پہاڑوں میں رو رو کے حضور نے کیا مانگا؟ اپنی امت کی بخشش مانگی۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں، اپنی امت سے محبت دیکھیں کہ جس طرح سلمان بھائی فرما رہے تھے ہر سال حضور 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی کی طرف سے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے۔ جی۔ سبحان اللہ، اور یاد رکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ جب تک رہو میری طرف سے قربانی کرنا، تو حضرت علی بھی ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک حضور کے لیے۔ اللہ اکبر، اور امت کے لیے بھی فرماتے تھے۔ اور اسی لیے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو اللہ پاک کی طرف سے جن کو یہ کشادگی ہے مالی طور پر، ان کو چاہیے کہ اس سعادت میں ضرور شامل ہوں، کیونکہ ہر چیز رد ہو جاتی ہے، حضور کی محبت اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، ہر چیز رد ہو جاتی ہے۔ نماز بہت بڑی نیکی ہے، حج زکوٰۃ بہت بڑی نیکیاں ہیں، لیکن وہ مالک کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن حضور کی محبت ایسی نیکی ہے جو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ بے شک، تو اس لیے حضور کی محبت میں یہ کام ضرور کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سلمان بھائی نے انٹرو میں بتایا تھا، اللہ کی مخلوق کی مدد اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تک بندہ میری مخلوق کی مدد کرتا رہتا ہے میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ واہ، سبحان اللہ، جب تک بندہ اللہ کی مخلوق کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری مخلوق کے ساتھ جیسا کرو گے میں بھی تمہارے ساتھ ویسا کروں گا۔ سبحان اللہ، تم دنیا میں رہتے ہوئے میری مخلوق کے ساتھ جیسا کرو گے قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا۔ تم میرے مخلوق کی پردہ پوشی کرو گے میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ تم میرے مخلوق کے ساتھ نرمی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا۔ تم میرے مخلوق کی مشکلیں دور کرو گے تو میں تمہاری مشکلیں دور کروں گا۔ تو یہ ایک بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کے کام آئے۔ بڑا قیمتی وجود ہے وہ وجود جو اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے، جس وجود سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہے۔ دیکھیں نا، درخت جب تک ہرا بھرا ہے لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ درخت جب سوکھ جاتا ہے، بے فیض ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ ہرا بھرا آباد شاد وہی رہتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی مدد میں رہتا ہے، بالکل، جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو دن ہیں بڑے پاکیزہ دن ہیں، اور قربانی کے جو دن ہیں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ قربانی کے دن ہیں، اور یہ دن اللہ کی مہمانی کے دن ہیں۔ دیکھیں نا، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دن اللہ کی مہمانی کے دن ہے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے لنگر سے، میرے دسترخوان سے کھاؤ پیو۔ تو اللہ کے دسترخوان میں
کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو کھلاتا واہ ہے۔ واہ واہ۔ اور یاد رکھیں یہ جو دن ہے یہ قربانی کے دن ہیں، تو قربانی بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ قربانی دو، یعنی اپنے آپ کو بعد میں رکھو، پہلے اللہ کی مخلوق کو رکھو، اللہ کی مخلوق کا فائدہ کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ اور یاد رکھیں دین اسلام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی آسان عمل بتائیں جس سے ہم جنت میں چلے جائیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا افش السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فرمایا سلام پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جب کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ کیا اچھی بات، یعنی ان کی اہمیت سمجھ میں آنی چاہیے، سلام اور دوسرا طعام۔ افش السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ سلام پھیلانا یعنی ہر کسی کو سلام کرنا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب میں کہتا ہوں السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، اور جب آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ پر بھی سلامتی ہو، تو یہ بھی خیر خواہی ہے، دلی دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کھانا کھلانا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، تو اس لیے ہمیں اس طرف خاص مطلب ایک روحانی غذا ہو گئی، آپ نے دعا دے دی کسی کو سلامتی کی، بالکل، دوسری جسمانی روحانی غذا بھی آپ نے دے دی اور جسمانی غذا بھی آپ نے دے دی۔ اور یہ السلام علیکم، سلام اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا بالکل۔ اور اس کو تو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ کبھی مشکل ہو تو یا سلاموں کا ورد کرو کہ اس سے ٹھنڈ ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، اور اس سے دلوں میں محبت آتی ہے۔ بالکل، آپ کا جو جانی دشمن ہو آپ اس کو تسلسل سے سلام کریں، آتے جاتے کہیں السلام علیکم، تو وہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کے نام کی عجیب و غریب برکت ہے۔ تو یہ جو دن ہیں، یہ ذی الحج شریف کے دن اور یہ جو راتیں ہیں، اللہ پاک نے ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، کے فجر کے وقت کی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی قسم ہے، اور یہ حج کے دن ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق جو ہے ان دنوں میں جو ہے وہ لوگ جو غریب ہیں وہ سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، اور آج کل جیسے مہنگائی کا دور ہے، اس دور میں اگر آپ کی طرف سے کسی کو گوشت چلا جاتا ہے، کسی کو اچھا کھانا چلا جاتا ہے، تو اس سے بڑی اور نیکی نہیں ہو سکتی۔ بہت خوب۔ اور میں جب آپ نے حضور کا ذکر کیا ہے اور حضور کی سیرت کے آپ اپنے لیے بھی قربانی کرتے ہیں اور ساری امت کے لیے بھی، کیا بات ہے۔ اور پھر وہ شہنشاہ دو عالم منظر کشی جب ان کی ہے شعراء نے، مظفر صاحب نے اپنے انداز سے کی کہ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو اور 4 پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، یہی تو ہے کل کائنات اس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی صفات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے۔ اللہ اکبر، میرے آقا و مولا کی کتنی تعریف کریں، کیونکہ میں تو مولانا روم کی بات بار بار یاد آ جاتی ہے جب نعت کے اشعار دہرایا چاہتا ہوں کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اور خواجہ صوفی مسعود احمد رہبر چشتی نے کہا تھا، نور کرتا ہے نور کی تعریف آدمی اور حضور کی تعریف، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔ اللہ اکبر، کیا مہر علی شاہ صاحب پہ کرم ہوا تھا، اور کیسی ہم سب کا مان رکھ لیا مہر علی شاہ صاحب نے، عشق کی زبان ترجمان بنی، اور وہ جب سرائی کی زبان میں جب وہ آپ سنتے ہیں دل میں ایسی ٹھنڈک آتی ہے، ایسا خیالی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے نور چاروں سمت ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں 2 ابرو قوس مثال ڈسن، جتو نو کے مزاتے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ اب یہ تعریف چل رہی ہے حضور کی، یک دم ضمیر نے جھنجھوڑا مہر علی شاہ صاحب کو، فرماتے ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا،
گستاخ اکھی کتھے کتھے جا جا لڑی لڑی۔ اللہ تعالیٰ مہر علی شاہ صاحب اور میں نے مولانا روم سے ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے یہ، لیکن تسلسل کے ساتھ صوفیاء کرام حضور کی تعریف لکھتے رہے۔ مولانا روم نے جو بات کی مہر علی شاہ صاحب نے بھی وہی اعلیٰ بات حضرت کی۔ نے بھی کہا نا اعلیٰ کہ حضرت نے اے رضا خود صاحب قرآن قرآن ہے ہے جب مدعا مدعائے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر پھر مدحت مدحت رسول رسول اللہ کی۔ اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں باخدا یہ جو ہمارے صوفیاء کرام بڑے بڑے فقہاء ائمہ حضور کی تعریف لکھتے ہوئے ایسے گھبراتے ہوئے نظر آتے تھے، اللہ اکبر، وہی ایک تسلسل، اور ہم حضور کی بارگاہ میں بڑے نیاز مندی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ جناب ارشد سہروردی سے نعت شریف سنتے ہیں، بسم اللہ۔ مانگنے والوں دعا مدینہ مانگو، مانگنے والوں، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، بعد مرنے کے مہک اٹھے لہدی کے گوشے، بعد مرنے کے مہک اٹھے لہد کے گوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو، فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے، فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے، رات دن آقا سے بس حج کا مہینہ مانگو، رات دن آقا سے بس حج کا مہینہ مانگو، ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو، ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا